نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور آج کی اس محفل میں اور آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور میرا یہ بیان آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ یزدی میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب اور خطرناک واقعات پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے ہماری برائیاں حد سے زیادہ ہو چکی ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی حد سے زیادہ برائیاں ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان کے دربار میں ایک عورت بارگاہ رسالت میں معاف کرنے کے لیے گیا، معافی مانگنے کے لیے گیا، کیونکہ اس عورت نے زنا کیا تھا اور زنا غیر محرم مردوں سے کیا تھا۔ اس عورت نے اپنے بارگاہ رسالت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ معاف کر دو، میں نے غیر محرم مردوں کے ساتھ زنا کیا ہے، میرا گناہ معاف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکتیں دیکھ کر اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندی، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کی وجہ سے تمہارے بارگاہ رسالت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، پھر اس عورت نے دوبارہ تشریف لائے۔ جب بچہ کو پیدا کر کے بچہ پیدا کرنے کے بعد انہوں نے وہ عورت بارگاہ رسالت میں گیا اور فرمایا، اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کو پیدا کر دیا ہے اور ہمارے گناہ معاف فرما دو، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندی، اگر تیرا گناہ معاف کر دو تجھ پہ اس طرح عذاب برسیں گے، اس طرح عذاب ہوں گے کہ تم ہلاک اس دنیا سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلے جو آپ نے اپنی بچے کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس بچے کو پہلے روٹی اور کھانا کھلا دو، اس کے بعد تاکہ تمہارے دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے کے بعد جب اس بچے نے کھانا اپنے ہاتھوں سے خود کھائے اور روٹی اپنے ہاتھوں سے خود کھائے، پھر دوبارہ تم بارگاہ رسالت میں آنا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بلایا، پھر اس نے اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو دودھ پلایا اور کھانا کھلاتے وقت اس کو جوان کیا، 8-9 سال کا ہوا۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ تشریف لائے اور دوبارہ تشریف لانے کے بعد انہوں نے فرمایا، اے میرے مولا، میں نے اپنے بچے کو کھانا تب بھی کھلا دیا اور وہ بچے کو اپنے ساتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیتے ہوئے اس بچے کو ہاتھ میں دے دیا اور بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ اور بارگاہ رسالت میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا
کسی کو اس عذاب سے گرفتار نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس کے بعد اس عورت کے تھوڑے ہی دن میں انتقال ہو گیا، اور جب دنیا میں جتنے دفن کرنے والے تھے آدمی تھے، اس کے نماز جنازہ جتنے آدمی نے اس کے پڑھے، سب یہی سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے تو زنا کر لیا ہے، اور زنا کرنے کے بعد اس کا بچہ بھی دوسرے کا ہے، دوسرا زنا کا ہے، تو اس عورت کی شد حالت کیا ہوگی قبر کے اندر جانے کے بعد۔ سب کے دل میں یہ گھبراہٹ تھی کہ اس نے دنیا کے اندر زنا کیا، اور اس عورت کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ لیکن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسی دعا کی کہ اس کی دعا سے اگر کسی دنیا میں اگر کسی جہنمی کے عذاب کے 70 جہنمی کے عذاب اگر اس عورت کے اوپر ڈالا جائے گا تو اس عورت کے اوپر سے جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گا۔ حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رسالت کی دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد اس دعا کو زنا کرنے کے باوجود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی، اور اس عورت کو جہنم کے آگ سے بچا لیا، اور پرصراط کے راستہ سے اسے انشاءاللہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا ہے کہ زنا کرنے والے کو اور ایسی گناہ کرنے والوں کو جب میرا مولا موجود ہے گناہ کرنے والوں کو معاف کرنے والوں، تو ہم ایسے آپ گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن ہمارا مولا گناہ بخشتے نہیں تھکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندہ تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم اس دنیا کے اندر جو حاضر ہوئے اس کا کیا ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں گے، رو رو کے دعا کریں گے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے میرے مولا ہم کو ایمان بنا دے، ہم کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں صالح اعمال عطا فرما دے۔ میرے مولا میرے قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں صالح اعمال عطا فرما دے۔ اور دنیا کے اندر میوزک بنانے والوں اور میوزک سننے والوں کان کھول کر سن لو، آج کے دور میں ہمارا نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں میوزک سنتے ہیں، اور میوزک کان میں لیڈ لگا کر، جس کو بولتے ہیں کان میں لیڈ دونوں طرف لیڈ لگا کر، اور فیشن کی طرف چلتے ہیں۔ فیشن کی طرف چلنے کے بعد اس کو جب کانوں میں لیڈ لگا کر، جیبوں میں موبائل رکھ کر جب روڈ کے اوپر چلتے ہیں تو دوسرے شخص اس کو دیکھتے ہیں کہ کاش اگر اس طرح ہمیں بھی رہتا، کاش کتنا اسمارٹ لگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی دنیا کے اندر میوزک سننے والوں کبھی اسمارٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور گناہ کرنے والوں کبھی اللہ کے سامنے اسمارٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گانا سننے والوں اور میوزک بنانے والوں اور زمین کے اوپر گناہ کرنے والوں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسمارٹ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو سب سے برا اور سب سے ناحق سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو جس نے اپنے کانوں سے لیڈ لگا کر گانا سنی ہو، میوزک سنی ہو، اور دنیا کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو کہ غیروں کو پریشان کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور سے میوزک سننے والوں کو اور کانوں میں لیڈ لگانے والوں کو قیامت کے دن عرش کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی جائے گی جو اس کی دنیا کے اندر کسی کے اوپر سزا نہیں دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا متعین کر دیا ہے، اور سزا یہ ہے کہ اس کے کانوں میں قیامت کے دن جہنم کے آگ کے اوپر شیشہ پگھلایا جائے گا، اور شیشہ پگھال کر اس کے دونوں کانوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس وقت سوچو کہ اس وقت عالم کیا ہوگا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کاش اگر دنیا کے اندر ہم کچھ طالب علم حاصل کر لیتے، کچھ اللہ کے واسطے طلب کر لیتے، کچھ ہمارے ایمان سے غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ جب جہنم کے اوپر پہ اس شیشہ کو پگھلایا جائے گا اور پگھلانے کے بعد دونوں کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، تو تم سوچو کہ اپنے
ڈالتے ہیں، لیکن کان میں ڈالنے کے بعد ایک چولہا کا تیل ہمارے کان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تیل تو وہ آگ تو وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھوئے ہیں، اس کے بعد اس آگ کو دنیا کے اندر داخل کیے ہیں۔ وہ آگ جہنم کی آگ ہے جس نے 70 مرتبہ دھونے کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر اس طرح اگر ایک کون کے بھی اس کے لگ جاتے تو ہماری کیسی برداشت نہیں کر پاتے کہ آگ کیا ہے۔ لیکن سوچو کہ ہم دنیا کے اندر ایک چولہے پر تیل گرم کر کر اپنے کان میں ڈال کر برداشت نہیں کر پاتے، تو اس وقت آگ کا عالم کیا ہوگا کہ جہنم کے اوپر جب شیشہ پگھلایا جائے گا، جو کہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے اس آگ کو دھو کر دنیا کے اندر داخل کیا، دنیا کے اندر پیدا کیا۔ جب تک اس آگ کا عالم یہ ہے کہ جس پر ہم ایک ہنڈی رکھ کر کھانا پکا لیتے ہیں، تو اس وقت سوچو کہ 70 مرتبہ اپنے رحمت کے پانی سے اس کو دھویا ہے۔